حدیث پاک وچ آندا ہے اللہ نے ہر نبی نو سونے دا ممبر عطا کرنا ہے، قیامت دے دن سونے دے ممبراں تے نبی بہن گے، پر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے نے میں اپنے ممبر تے بہنا نہیں، ساری برات بہ جے دولہا نہ پوے تے مل پیندا، دولہا ہی نہ پوے ساری برات بہ جے تے کوئی وقت نہیں، کوئی عزت نہیں، سارے نبی اپنے اپنے ممبراں تے جلوہ گر نے، امام الانبیاء علیہ السلام اپنے ممبر دے قریب کھڑے نے، صحابہ عرض کیتی سونیا تسی نہیں، فرمایا میں نہیں پواں گا اپنے ممبر تے، یا سیدی یا رسول اللہ تسی کی کرو گے؟ فرمایا میں اپنی امت نو یاد کر کے اللہ کو شفاعت چاہتا ہوں، اپنی امت دی شفاعت منگا گا، میں آکھاں گا یا اللہ شفاعت کر، یا اللہ شفاعت کر، اور رب کعبہ دی قسم امام الانبیاء علیہ السلام نے قیامت والے دن جناب مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک سجدہ کرنا ہے، اور وہ سجدہ کیسا ہوئے گا کہ سرکار ایڈا لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ دی بارگاہ چوں امت مصطفیٰ دی بخشش دا اصرار ہوئے گا، یا اللہ میرے امت دی بخشش فرما، میریاں دی بخشش فرما، جڑے میرے نے اللہ انہاں تے کرم فرما۔ سرکار جدوں اے فرمان گے نا سر سجدے چ ہوئے گا تے اللہ کی فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا اشفا، سونیا اپنا سر چکلا، جو منگنا ہی مانگ تیرا رب تینوں عطا فرمائے گا، جدی جدی شفاعت کردا جائے گا سونیا تیری شفاعت نو اللہ قبول فرما کے اس دے حق وچ شفاعت قبول فرما کے او دی بخشش اللہ فرمادا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اتنا کرم کرنا ہے اس امت تے، اینی مہربانی کرنی ہے، کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ہوئے جنوں ہرس یہ نہیں، ایڈا عزت والا رسول ہے کہ جڑا ہر ویلے ہی اپنی امت دا بھلا چاہتا ہے، ہر لمحہ اپنی امت دی خیر چاہتا ہے۔ ایتھے بھی نبی پاک نے امتیاں دی خیر چاہیے، اوتھے بھی مصطفیٰ جان رحمت نے امتیاں دی خیر چاہنی، کنہ دی جڑے وفادار امتی، وفادار امتی نے جڑے حضور دی ختم نبوت نو منن والے، جڑے سرکار مدینہ امام الانبیاء تے درود و سلام پڑھن والے، جڑے رب رسول دے آنکھیں لگن والے، گناہ ہو جانا وہ ایک الگ بات، گناہگار ہونا میں پہلے عرض کر گیا، گناہگار ہونا عیب ایڈا نہیں جڈا وڈا عیب گستاخ ہونا ہے، گستاخ نو معافی نہیں، گناہگار نو معافی، گناہگار نو معافی ہے، گناہگار سیاکار نو معافی ہے، کیوں؟ اس واسطے ہی اسی کہنے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد دی اولاد وچوں آن والے سید نے ترجمہ کر کے دستا ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگار گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، لگ پتا جائے گا آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء علیہ السلام دے امتیاں تک سارے وچوں بہت عزت اللہ نے نبی پاک امام الانبیاء دے امتیاں نو دینی ہے، سارے تو زیادہ امتیاں نو عزت دینی ہے۔ اس واسطے کہنے والے کہہ دیتا آکھیا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو
چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے شفاعت کرنی، شفاعت کبریٰ امام الانبیاء دا حق۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی رسول پیغمبر بڑیاں بڑیاں شانہ والے، پر کوئی ایک نبی بھی شفاعت کبریٰ دا حق رکھدا؟ بولو تے صحیح، کوئی ایک نبی بھی رسول بھی شفاعت کبریٰ دا حق رکھدا؟ اے اگر ہے اللہ نے حق دیتا تے تیرے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت و عطا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے شفاعت کبریٰ فرمانی، اور جدی آقا شفاعت کرن گے نا، اعلیٰ حضرت فرما دیں رحمت اللہ علیہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہوتے تے خلیل اللہ علیہ السلام نو ہی امام الانبیاء دی حاجت ہونی۔ آج جڑے آندے نے نہیں بس سب کچھ اللہ ہی کردا ہے، اللہ ہی کردا ہے، اوتھے بڑے بڑے کلگیاں والے آکھنا ہے نہیں نہیں یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، اوتھے آکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما دے نے اوتھے جو آکھنا ہی تے مر ایتھے ہی کہہ لائے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل قیامت نو تے اپنا معاشر دے میدان دیاں سختیاں تے تلخیاں ویکھ کے، اینا عذابات ویکھ کے، اللہ نو قہاری جباری دے اندر ویکھ کے تے بڑے بڑے کلگیاں والے تونا نیویاں کر کے آکھنا ہے نہیں نہیں اج نبی پاک شفاعت کرن تے کم بنے گا، اج امام الانبیاء دی شفاعت ہی کم آئے گی۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے نے اوتھے منیا کم نہیں ہونا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آؤ میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے شفاعت کبریٰ فرمانی، شفاعت صغریٰ چھوٹی شفاعت، یہ شفاعت صغریٰ کون فرمائے گا؟ شفاعت صغریٰ دا حق اللہ وحدہ لا شریک نے کنہ کنہ نو عطا کیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جدا ایک بچہ دنیا تو نابالغ فوت ہو گیا نا، وہ اپنے ماپیاں دی شفاعت کروائے گا۔ جدے دو فوت ہوئے وہ دو میں شفاعت کراؤن گے، آکھو دو میں شفاعت، بولو دو میں شفاعت۔ جدہ ایک بچہ نابالغ فوت ہویا ایک کو شفاعت کرائے گا، جدے دو فوت ہو گئے نابالغ بچے وہ دو میں شفاعت کران گے۔ ہن اونا لوکاں دے عقیدے نو کی کریے جڑے آندے نے اللہ تو سوا کوئی بھی مددگار نہیں؟ کیا اونا لوکاں دا عقیدہ حق ہوئے گا؟ بولو تے صحیح، اونا لوکاں دا عقیدہ غلط ہے جڑے آکھن کے اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مدد نہیں کردا، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں۔ اونا لوکاں دا عقیدہ غلط ہے، قرآن و حدیث دے منافی عقیدہ۔ اگر قرآن و حدیث دے مطابق عقیدہ ہے تے اہل سنت و جماعت دا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جدے دو بیٹے فوت ہو گئے نابالغ عمر اندر، دو میں اپنے ماپیاں دی شفاعت کراؤن گے۔ جدے تین بچے فوت ہو گئے وہ تینوں شفاعت کراؤن گے، اللہ انہاں دی شفاعت دا صدقہ انہاں دے ماپیاں نو جنت عطا فرمائے گا، اللہ انہاں دے ماپیاں نو جنت عطا کرے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جدو یہ فرمایا، نال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ او نے جڑے اپنی ماں دے پیٹ دے اندر، اپنی ماں دے پیٹ دے اندر بچہ فوت ہو جاندا ہے، انہوں بھی اللہ شفاعت دا حق دے گا، وہ بھی ماں باپ دی شفاعت اللہ کو کرواوے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے جدو یہ فرمایا تیری تے میری ماں کل مومنہ دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ محدثہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے معاذ آگ دے کاجل والیا اے خدا دی خدائی دے اللہ اڑیا اے فوت دیو دے ہوئے جدے کار ہوئے سونیا جدا بچہ ہویا ہی کوئی نہ، جدا جدی اولاد ہی کوئی نہ ہوئی، او دا کی بنے گا؟ امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا عائشہ غم نہ کر جدا کوئی نہیں، انا لہا او دا نبی مصطفیٰ ہے۔
جدا کوئی نہیں ہوتا میں ہاں، جدا کوئی نہیں ہوتا میں ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں پتا چلیا شفاعت صغرا یعنی چھوٹی شفاعت جڑی ہے یہ تے بچے بھی کرن گے۔ قیامت والے دن ساڈے مسلماناں دے بچے بھی اپنے ماپیاں دی شفاعت کروا کے جنت وچ لے جان گے۔ اللہ نے بچیاں نو حق دینا ہے شفاعت دا، اور یہ شفاعت صغرا ہے، چھوٹی شفاعت۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں ثم العلماء، سرکار نے فرمایا علماء بھی شفاعت کرن گے، مصطفیٰ دا دین دسن والے علماء حق، رسول اللہ دے ممبر اور مصلی دی نوکری کرن والے، لوکاں دے سامنے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صداواں بلند کرن والے، لوکاں نو خدا رسول دا دین دسن والے، قرآن اور حدیث مصطفیٰ بیان کرن والے، رسول اللہ دی ختم نبوت دا تحفظ کرن والے علماء، ثم العلماء، آقا فرماتے نے علماء بھی شفاعت کرن گے۔ کنہ دی؟ جڑے جڑے علماء دے وفادار ہوئے اونا دی علماء شفاعت کرن گے، اور علماء دی شفاعت دے نال اللہ علماء دی شفاعت قبول کر کے اونا نو جنت عطا فرمائے گا۔ اگے سرکار نے فرمایا ثم الشہداء، علماء دی پہلے بات کی تھی، شہیدان دی بعد اچ گل کی تھی، فرمایا ثم الشہداء، پھر شہید شفاعت کرن گے۔ اللہ دے راہ جڑے جہاد کر دیاں جان دے دیتی جنہ وہ بھی شفاعت کرن گے۔ یاد رکھیا جے بچیاں دی شفاعت کرن والا اے بھی شفاعت صغرا ہے، علماء دا شفاعت کرنا اے بھی شفاعت، بولو اے بھی شفاعت صغرا ہے، اور شہیدان دا شفاعت کرنا اے بھی شفاعت۔ آقا فرمایا پھر اپنا حافظ قرآن شفاعت کرے گا، بعمل حافظ قرآن شفاعت کرے گا۔ اللہ حافظ قرآن دی شفاعت دے نال او دے خاندان دے لوگاں نو جنت چ لے کے جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے نے اس تو بعد سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا او لوگ رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا، جنازہ پڑھن والے جڑے نے او بھی شفاعت کرن گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا اویس کرنی تابعی مصطفیٰ حضرت اویس کرنی بھی شفاعت کرن گے، اور اونا دی شفاعت دے نال قبیلہ بنو تمیم دے لوکاں دے برابر اللہ گناہگاراں نو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے شفاعت صغرا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ قرآن بھی ویکھو نا، اب پیچھے کرونا آیا تے ہر بندہ ہی جناب قرآن دا حافظ بن گیا سی، ہر پاسے قرآن ہی قرآن، ہر بندے دی زبان تے قرآن جاری سی، قرآن پڑھدا سی۔ ساڈا حساب ہو گیا ہو کہ کتا ڈگ پے نا کھوچ، مسئلہ شرن ہے کہ کتے نو باہر کڈو تے پانی باہر کڈ دیو تے کھواں پاک، کھو جڑا ہے وہ پاک ہو جاندا ہے۔ پہلا کتا باہر کڈو تے پھر پانی باہر کڈو تے پھر کھو پاک۔ اے شریعت مصطفیٰ دا مسئلہ ہے۔ اگر کھو دے وچ ہون تے کھو ہے نہیں، کدے کدے ہوئے گا، کھو دے وچ کتا ڈگ پوے تے او دا مسئلہ اے ہے شرن کہ کتے نو پہلا کڈو تے پھر پانی سارا کڈو تے پھر کھو جڑا ہے وہ بولو پھر کھو پاک ہو جائے گا۔ تے جے پانی کڈی جاؤ پانی کڈی جاؤ، اینڈ تے پوچھو ہاں جی جناب پانی تے سارا کڈ دیتا ہے تے اینڈ تے وال باہر آندے پہنے، کیا کھو پاک ہو گیا ہے؟ جواب ملے گا وال آندے نے، ہاں جی وال آندے نے، وال آ رہے نے تے کھو پاک کیوں نہیں ہویا؟ کتا کڈیا جے ہے نہیں جو کتا تے کو نہیں کڈیا، کتا تے ویچیے نہ کہا اے عقل دے اندے کتے نو پہلے کڈ تے پھر پانی کڈے گا تے کھو پاک ہوئے گا۔ اسی جڑا اندر ساڈے کتا ہے نا شیطان، اینو نہیں اسی باہر کڈیا، باقی پانی کڈ کڈ باہر سٹی جا رہے ہیں، پانی کڈ کڈ باہر سٹی جا رہے ہیں۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وہ ایک مائی سی نا